اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک یہ جو ہے اپنے حزب اختلاف پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں، انہوں نے آج تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. اس کے اندر مولانا فضل الرحمان خیر یہ تو قومی اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے، اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور مطلب انہوں نے کہا کہ جناب ان کی اگر پریس کانفرنس سنیں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے. اس کے بعد جو ہوتے ہیں حکومت کے پاس یعنی کہ جو قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہوتے ہیں ان کے پاس 14 دن ہوتے ہیں. تو 14 دن اگر آپ دیکھیں تو یہ 22 مارچ بنتی ہے، اور اس کے بعد 23 مارچ کو چھٹی ہو جاتی ہے، اور 24 مارچ کو ہر حالت کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس کے اندر یہ کاؤنٹنگ کی جائے گی. تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن حکومت بہت پر امید ہے اور پرسکون ہے کہ بلکہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا شوق پورا کر لیں. اور شہباز گل صاحب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بھاگنے نہیں دیں گے اب پتلی گلی سے، اور اب یہ تحریک عدم اعتماد اگر لائے ہیں تو اب اس کا اب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا کیا حل کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے اپنے بیان ہیں کہ جناب اڑا کے رکھ دیں گے جو بھی ہے. تو بہرحال اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ عین موقع کے اوپر ایک پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب آئے اور انہوں نے بھی ایک وہ کیا. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہو گئی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی چھٹی ہونے لگی ہے. اور اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً جتنے بھی عرصہ ہو گیا پی ٹی آئی کی حکومت کو میں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں بہت بولتا رہا ہوں، اور یہی بولتا رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو جتنا نقصان جو ہے یہ عثمان بزدار نے پہنچایا اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہی نیلے پہ تیلا تھے، اور انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ یا اپنی پبلسٹی نہیں کی ہے جو بھی. لیکن سب سے مین چیز جو ہے کہ وہ میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے اندر جو عثمان بزدار صاحب کی جو ایک مینجمنٹ تھی وہ بالکل فیل ہو کے رہ جاتی تھی. اور اب پھر رمضان آ رہا ہے. دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ مرغی کے گوشت کی قیمت جو کچھ عرصے پہلے یعنی کہ زیادہ نہیں 15-20 دن پہلے جو تھی وہ 300 اور 310 پہ تھی، تو آج وہ 440 پہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ پہلے سے یعنی کہ خیر وہ بابرکت مہینہ ایک آنے والا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ 100 روپے کی چیز 200 کی بیچ کے اور اس کے بعد ٹوپی رکھ کے بھاگنا شروع کر دیں گے مسجد کی طرف کہ جماعت ہونے والی ہے. تو یہ ایک پاکستان کے اندر وتیرہ رہا ہے. غیر ملک کے اندر جتنے بھی غیر ملکی ہیں، میں آج سے 2-3 سال پہلے اپنے ویلاگ کے اندر ایک لفظ کہا تھا کہ ہم یہودی کہتے ہیں ان کو اسرائیلیوں کو. تو یہودیوں کی جو پیپسی ہے وہ 100 روپے سے 65 روپے پہ آ جاتی ہے رمضان میں، لیکن جو مسلمانوں کی کھجور ہے وہ 100 سے 300 اور 400 روپے پہ چلی جاتی ہے. تو یہ ایک مسلمان میں بلیم تو نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ایک وتیرہ ہے کہ جتنے پیسے رمضان میں کما سکتے ہو. یہ لوگ اس کو سیزن کہتے ہیں، یعنی کہ کپڑے والے، جوتے والے، سبزی والے، فروٹ والے، یہ اس کو سیزن کہتے ہیں. اور نام نہاد دکانیں مزید بھی کھل جاتی ہیں، پکوڑے اور یہ اور وہ یوں یہاں، اور جتنا لوٹ سکتے ہیں عوام کو اس مہینے میں لوٹا جاتا ہے. اور یہ اب سے نہیں لوٹا جا رہا، یہ بہت عرصے سے 70 سال سے لوٹا جا رہا ہے. تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر عثمان بزدار صاحب اگر رہتے ہیں تو یا نہیں رہتے ہیں. اگر نہیں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ تھوڑی سی بہت تبدیلی آپ کو ضرور نظر آئے گی. حالانکہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں یعنی کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ شہباز شریف کا 10 سالہ دور حکومت میں نے دیکھا پنجاب کے اندر. تو 10 سالہ دور حکومت میں بھی یہی ڈرامے ہوتے ہیں، یہی شہباز شریف کے سستے بازار ہوتے ہیں جس کے اندر چیز کوئی بھی اویلیبل نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے وہ انتہائی تھرڈ کلاس اویلیبل ہوتی ہے. یعنی کہ کیلے بھی وہ والے ملتے ہیں، کینو اور آم بھی وہ والے ملتے ہیں کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ جانوروں کے آگے ڈالیں تو وہ بھی شاید نہ کھائیں. بہرحال آج یہ موضوع نہیں تھا، یہ تو ایسے بات میں بات نکل آئی. تو خبر یہی ہے کہ حکومت کی تیاری بھی مکمل ہے اور اپوزیشن کی بھی تیاری مکمل ہے.
لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور بڑے اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کے تقریباً 13 ارکان غائب ہو جائیں گے کاؤنٹنگ والے دن. حکومت کے اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے 13 ارکان جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے. جس طرح اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 23 ارکان موجود ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، اس میں حکومت نے کچھ نہیں کرنا. اس کے اندر 172 نمبر جو پورے کرنے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے. اور فلور کراسنگ کا ایک بل بھی موجود ہے جو نواز شریف نے اور زرداری نے ہی پاس کیا تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا رکن جو ہے علل اعلان اگر وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اس ٹائم جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اندر جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں میمورینڈم بھیجے گا اور جس کی وجہ سے وہ نااہل قرار دے دیے جائیں گے، ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہوگا کہ جو اپنے آپ کو ڈی سیٹ کرنے ہونے دے یا اپنے آپ کو ڈی سیٹ کروا لے. لیکن بہرحال یہ پاکستان ہے کیونکہ یہاں پہ پیسہ اس ٹائم جو چل رہا ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے. دوسری طرف خبریں یہ ہیں کہ جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ اس ٹائم بڑے متحرک ہوئے ہیں، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے. اور پچھلے دنوں یہ جو حمزہ شہباز ہے اس نے امریکہ کے کونسلیٹ سے ملاقات بھی کی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ 90 کروڑ روپے کے اندر ایک ایم این اے خریدا جا رہا ہے. تو پھر وہی والی بات کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ویسے تو ڈیموکریسی کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے اور یہ شرمناک حد تک جائز ہے. شرمناک حد تک سے مراد یہ کہ ضمیر بیچے جاتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے وہ. اب خبر آپ کو ایک دے دوں، خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کی جنگ سے پہلے نواز شریف عمران خان صاحب نے دورہ کیا رشیا کا اور چائنا جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان کو موسٹ فیورٹ قرار دے رہا ہے. اب یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی بھی اینکر آپ کو نہیں بتائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ روس نے چائنا کو کہا اور چائنا نے جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں ان تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی حکومت قائم دائم رہنی چاہیے. اب اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یہ وہ، تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ان کے لیے 1/3 میجورٹی یا 2/3 میجورٹی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ادارے کر گزرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو سب سے طاقتور ادارہ ہے جو کرپشن سے پاک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہے پاک فوج. تو بہرحال جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہوتا ہے. اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل خبروں کی جانب. وقت ذرا سا تھوڑا ہے. رشیا نے یوکرائن کے اندر جو ہے نا تباہی مچائی ہے اور ایسی تباہی مچائی ہے اور عنقریب جو ہے 2 سے 3 دن لگیں گے اس چیز کے اندر مزید کہ 2 سے 3 دن کے بعد رشیا جو ہے وہ اس کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دے گا، یعنی کہ دوبارہ اس کو رشیا کے اندر ضم کر دیا جائے گا یوکرائن کو. اچھا ذرا سا تاریخ آپ کو بتا دوں کہ یوکرائن کی ٹوٹل جو عمر ہے وہ 27 سال ہے، یعنی کہ 27 سال ان کو آزاد ہوئے ہیں رشیا سے اور اس سے پہلے یہ تمام زندگی سے یہ رشیا کا ہی حصہ رہے ہیں. ان کو یہ بالٹک ریاستیں جب آزاد ہوئی تھی تو اس میں آذربائیجان بھی، یہ یوکرائن بھی آزاد ہو گیا تھا، لیکن یہ بیسیکلی رشیا کا حصہ ہے اور صدیوں سے رشیا کا حصہ ہے. تو دیکھیں کہ پوٹن اس میں کیا کرتے ہیں اور کیا کردار ادا کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ایک پیشکش کی تھی، وہ پیشکش یہ تھی کہ یوکرائن جو ہے وہ اس بات کو بالکل لکھ کر دے دے اور بالکل 100% آمادہ ہو جائے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا اور یورپ کی طرف نہیں جائے گا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہو کہ مولکنسی جو ان کے صدر تھے یوکرائن کے وہ فرار ہو چکے ہیں اور وہ اس ٹائم پولینڈ کی بارڈر کے قریب کسی علاقے کے اندر یا پولینڈ کے اندر روپوش ہوئے ہیں اور رشیا اس ٹائم تقریباً یوکرائن پہ قبضہ کر چکا ہے. تو یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کو دیں اور میں نے سوچا کہ مناسب ہے کہ یہ وقت. دوسرا یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ بڑے پر امید ہیں شیخ رشید صاحب، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو
بلاول بھٹو کا مارچ ہے وہ آج کسی بھی ٹائم اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائے گا. اسلام آباد کے راستے محدود کر دیے گئے ہیں. یہ ڈی چوک جانے کی وہ کریں گے. سیکورٹی حضرت بھی ہے, سیکورٹی اس ٹائم ہائی الرٹ پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے اس سے بچائے کہ جس سے کسی جانوں کا نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ غفور الرحیم ہے ہمارے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی کرے. اس کے ساتھ ہی اجازت جاؤں گا. اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. ایک یہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے وہ واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری معزز عدلیہ کا بویا ہوا بیج ہے. یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ کیسز کو اتنا طول دیتے ہیں, اتنا طول دیتے ہیں کہ وہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہو. پھر یہ جو فسانہ ہوتا ہے یہ خود بھی ایک تاریخ بن جاتا ہے. تو کرپٹ ججز کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. افتخار چودھری اس میں چمکتا دمکتا نام موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ہیں جو فون کالیں سن کے لوگوں کو سزائیں دیتے تھے. اور جو ریسنٹلی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو میری معزز ججز سے یہی اپیل ہے کہ انصاف پرووائڈ کریں, اور ایسا انصاف کہ جو سب کو نظر آئے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کو دیکھیں, اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اور سب سے آخر میں وہی بات کروں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, میں اپنے ویلاگ میں تمہارا ذکر روز کروں گا. اس قوم کو بھولنے نہیں دوں گا کہ تم جیسا ایک کرپٹ جج جو تھا وہ اس عہدے تک پہنچا. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.